السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رام باغ یا آرام باغ۔ اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا واقعی رام اور سیتا اس کراچی کے علاقے سے گزرے تھے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد مہاجر قوم کی دشمنی میں سندھ کے نسل پرست جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تاریخ کے اندر جھوٹ کو گڑھ رہے ہیں۔ اب اگلے 100 سال میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ جھوٹ اس میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور مجھ جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے کہ میں اس جھوٹ کا پردہ چاک کروں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی آرام باغ جہاں پہ یہ مسجد ہے، اس زمین پر رام اور سیتا نے قدم رکھے تھے، جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2014 میں اختر بلوچ اور ایاز لغاری دو جھوٹے جو ہیں وہ ڈان میں دبا کر اتنا جھوٹ لکھ رہے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہ سب جھوٹ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو سندھ صوبہ ہے یہ کوئی بیکورڈ واٹرز نہیں تھے، یہ بیکورڈ کنٹری نہیں تھی، یا جسے اردو میں کہیں گے کہ وہی کوئی گیا گزرا بیکار علاقہ نہیں تھا، بلکہ بہت عظیم شاندار ثقافت کا اہلیت رکھنے والا علاقہ رہا ہے۔ اور اس میں جو سندھ کا نسل پرست ہے اس کی پوری کوشش ہے انڈیا کے جو ہندو ہیں، وہاں پہ جو سندھی بولنے والے ہندو گئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک سندھو دیش کی بنیاد رکھی جائے۔ اب سندھو دیش کی بنیاد رکھنے کے لیے اس کو جو بھارت ورشا ہے، جو کہ مہا بھارت ہے، پراناز ہے، اور موہنجو ڈرو کا جو وہ وادی سندھ ہے، اس سے جوڑنا ہے جھوٹ بول بول کر۔ ہم اجرک کی کہانی پہلے بتا چکے، اس ویلاگ میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اور یہ کہانی ہے یہ رام باغ اور آرام باغ کی۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں ہندو رہتے تھے کراچی میں 70%، اور اس کا نام تھا رام باغ، اور یہاں پر رام لیلا ہوتی تھی، مگر بس اتنی ہی بات تھی۔ اس کا تعلق ہزاروں سال پرانے پراناز سے نہیں ہے۔ پرانا جیسے ہماری حدیثوں کی کتابیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے پراناز ہوتے ہیں۔ پراناز کے اندر کسی رام باغ کا اس علاقے میں تذکرہ نہیں ملتا، اور نہ ہی ہنگلاج نامی جو بلوچستان کا علاقہ ہے، جو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب رام اور سیتا جو تھے کسی ہنگلاج دیوی جو ہے جو بلوچستان کے پہاڑوں میں ہے وہاں تھی، اس سے ملنے جو ہے وہ وہاں پہنچے ہوں گے۔ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے، آپ اس کو پڑھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جناب، یہ ایک ریسرچ آرٹیکل ہے، ہنگلاج دیوی سولیڈیفائنگ ہندو آئیڈینٹی ایٹ اے ہندو ٹیمپل ان پاکستان۔ یہ 2020 میں لکھا گیا ریسرچ آرٹیکل، اور اس ریسرچ آرٹیکل کا جو لکھنے کا مقصد ہے وہ صرف یہی بتانا ہے کہ یہ ایک کہانی ہے جو گڑھی گئی ہے، ابھی گڑھی گئی ہے، پرانی نہیں ہے۔ اور اس کو گڑھنے والے کون ہیں؟ وہ لوہانا، اب یہ لکھا ہوا ہے کہ میں انگریزی میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں پھر اردو میں بتاتا ہوں۔ ہیز ناٹ لیڈ ٹو ڈیموکریٹائزیشن آف انٹرپریٹیشن آف دا شرائنز ویریس ٹریڈیشنز بٹ رادر ٹو سولیڈیفیکیشن آف اے پرٹیکولر انٹرپریٹیشن آف ہندوازم فیورڈ بائی دا لوکل لاسی لوہانا کمیونٹی۔ یعنی جو مقامی جو لوہانا کمیونٹی ہے ہندوؤں کی، جو سندھ میں رہتی تھی، اب آج ہندوستان میں رہتی ہے، اور کچھ ہیں بلوچستان اور یہاں پر، مگر اب وہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں اپنے قصوں کو۔ اب یہ قصے کیسے ہیں؟ جیسے قصے یہ ہیں کہ جناب مولا علی جو ہیں وہ جو مزار شریف جو افغانستان میں وہاں تشریف لائے تھے، اور ان کا وہاں پر انتقال ہوا، جو کہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے، ایک وہ کہانی ہے، ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے مزار بنا دیا۔ یہ قدم گاہ مولا علی ہے حیدرآباد کے اندر، قدم گاہ مولا علی جی، علی جو تھے مولا علی وہ حیدرآباد آئے تھے۔ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ ایک جھوٹا قدم کا نشان ہے، لیکن نسبت دے دی، آپ اس کو جاتے رہیے، ماتم کیجئے، مجلس کیجئے، مگر اس قدم گاہ مولا علی کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو قصے ہیں نا، جیسے اب سر حسین ہے، کہتے ہیں جی مصر میں، بھئی مصر میں امام حسین کیوں جائیں گے؟ کربلا میں جنگ ہوئی، کربلا میں ختم ہوئی، شام کے دربار میں سر لے کے گئے ہوں گے، تو یا تو کربلا میں دفن ہے یا پھر شام میں ہوگا۔ مصر میں لے جانے کی وجہ نہ تاریخ میں ملتی نہ سمجھ میں آتی، لیکن مصر کے اندر ایک پورا مقام ہے جہاں پر یہ ہے کہ امام حسین کا سر رکھا گیا۔ یہ میں نے قصہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ جو رام باغ ہے یہ پورے کیا کہتے ہیں انڈیا کے اندر رام کے نام پر بے پناہ باغات ہیں، ٹھیک ہے نا۔
آپ کو دلی میں بھی رام باغ ملے گا، آپ کو جناب یہاں کراچی میں بھی تھا، لکھنؤ میں بھی ہے، کانپور میں بھی ہے، ہر جگہ ہے رام باغ، ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے یہاں مسجد نبوی، مسجد نبوی تو خیر وہی ہے، لیکن جیسے محمدی مسجد ہو گئی، عثمانیہ مسجد ہو گئی، مسجد عمر ہو گئی. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ عمر یہاں پر آئے تھے یا علی یہاں پر آئے تھے یا فاطمہ یہاں پر آئی تھی یا رسول اللہ یہاں پر آئے تھے، ایسا نہیں تھا. تو یہ رام باغ جو تھا یہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں کی کمیونٹی تھی، یہاں پر وہ اپنے مندر بھی تھا، یہاں پر یہ رام لیلا بھی کرتے تھے. مگر یہ کوئی گزشتہ سمجھ لیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے کی بات ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ڈان اخبار یہ کیوں لکھ رہا ہے. ڈان اخبار اس لیے لکھ رہا ہے کہ اس کو لکھنے والا سندھ کا مسلمان ہے. سندھ کا مسلمان یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ انڈیا کے لوہانہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک ایسی میتھولوجی کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر اس صوبے کو اس ماضی سے جوڑ دے، اور اس کی بنیاد پر وہ انڈیجنس ورڈ انگریزی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم مقامی ہیں، یعنی کراچی کے بھی مقامی ہم ہیں، جو یہ نہیں تھے. صرف ہندو تھا جس نے تبادلہ کیا آبادی زمین مہاجر کے ساتھ، اور اس کی بنیاد پر وہ انٹرنیشنل آؤٹ کرائی کریں، یعنی دنیا بھر میں چیخیں چلائیں کہ سندھ ایک وطن ہے، سندھ ایک قوم ہے، اور پھر سندھو دیش بنایا جائے. آپ اس ویڈیو کو سنیے گا، پورا دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اور یہ جو جھوٹ ہے اس کا خاتمہ کریں. خدا حافظ.